اور آج بھی ہم اپوزیشن دیکھ رہے ہیں. مستقبل میں بھی ہمیں وزارت عظمیٰ کے کوئی سہانے خواب نہ ہم دیکھ رہے ہیں، نہ ہمیں کوئی توقع اور امید ہے. لیکن یہ بات ضرور کہیں گے جو حقیقت ہے اس سے بہرحال آگاہ ہونا چاہیے. ہم نے اس ایوان میں بیٹھ کر 14 نومبر کو، جہاں یہاں غیر ملکی نمائندے بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں فوج کے بڑے بڑے جرنیل تھے، اس دن کس چیز کا ہم نے مظاہرہ کیا؟ کیا احتجاج کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے؟ ایسا احتجاج تو ہم سڑکوں میں نہیں کرتے، ایسا احتجاج تو ہم روڈوں پہ نہیں کرتے. یہ انداز آج اگر آپ ٹیلی ویژن پر وہ ساری کی ساری فلم لگا کر یہاں دکھائیں، یہاں اس طرح ایک دوسرے کو پاؤں کی ٹھوکریں، ایک دوسرے کو دھکے، ایک دوسرے کو گھسنے، ایک دوسرے کو مکے، یہ کوئی ایوان تھا؟ یہ تو باکسنگ کا میدان تھا. یہ کوئی ایوان تھا؟ یہ تو فٹ بال کا گراؤنڈ تھا. یہ ایوان جس کو یہ ہمارے ملک میں نہیں پوری دنیا میں ایک شرافت اور عزت کا مقام حاصل ہے. ہم نے اسے فٹ بال کا گراؤنڈ بنایا، ہم نے اسے بچوں کا کھیل بنایا اور ہم نے اس کے ساتھ وہ مذاق کیا. اب اگر اس مذاق کے نتیجے میں اس ملک میں اسمبلی کی بساط پلٹتی ہے اور یہ نظام تباہ و برباد ہوتا ہے، اب اگر جمہوریت اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے تو اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہوگا، اس میں ہم سب کا قصور ہوگا. ہم ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے، ہم ہی اس کے قصوروار ہوں گے کہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ یہ ایوان چل سکتا اور ہم نے عملی طور پر ثابت کر دیا ہم ناقابل ہو چکے ہیں. آپ وہاں سے اٹھیے، ہمیں باہر نکال دیجیے. اور پوری دنیا کے لوگ یہ کہتے کہ جو کچھ ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے. ہر ملک کا سفیر بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنی قوم کو بتلاتا، اپنے ملک کو بتلاتا کہ اب پاکستان کے نمائندے اس قابل نہیں تھے کہ پاکستان کی سرزمین پر جمہوریت کو ایک قدم بھی چلایا جا سکے. جناب والا وہ جو کچھ ہوا، یہاں پر جو کچھ کیا گیا ہے، یہ کبھی بھی کسی صورت میں بھی اپوزیشن میں بیٹھ کر بھی ہم اس کی تعریف نہیں کر سکتے، ہم اس کی تحسین نہیں کر سکتے، ہم اسے قدر کی نگاہ سے نہیں دے سکتے. لیکن جناب والا سوال یہ ہے کہ وہ شواہد، وہ وجوہات، وہ اسباب کیا تھے کہ ممبر اسمبلی کو اسمبلی کے اندر کس حد تک اپنے احتجاج کرنے پہ مجبور کر دیا گیا. ایک قومی اسمبلی کے ممبر کو اسمبلی میں آ کر اس حد تک مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنی عظمت کے باوجود، اپنے وقار کے باوجود، اپنے احترام کے باوجود، اس ایوان کی حیثیت کا علم ہونے کے باوجود وہ اس نوبت تک پہنچا، وہ اس احتجاج تک پہنچا کہ اسے یہاں نعرے بازی کرنا پڑی. بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے جو لوگ عوام سے نکل کر حکومت کے اقتدار کے راج محلوں میں چلے جاتے ہیں، ان کی آنکھیں ایسی بند ہو جاتی ہیں، ان کے کانوں میں ایسے ڈاک پڑ جاتے ہیں، ان کی سوچ سمجھ کے زاویے اتنے مفلوج ہو جاتے ہیں، پھر مظلوم کی آواز ان تک پہنچتی نہیں ہے. کسی ظلم ہوتا ہوا انہیں نظر نہیں آتا، حق و صداقت کی بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی. جب یہاں تک ہوتی ہے تو مایوسی ہوتی ہے. پھر مایوس آدمی اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے اگر ایک حکومت، ایک حکمران معمولی سے احتجاج پہ کام کرے، تھوڑی سی بات پر توجہ دے، معمولی سے مسئلے کو حل کرنے کے لیے عملی طور پہ آگے قدم بڑھائے تو وہ مسئلہ وہیں پہ ختم ہو سکتا ہے. یہ کوئی بات نہیں. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، آج اگر وہ آپ سے چھوٹی سی سفارش کرتا ہے، آپ اس کا مطالبہ پورا کر دیتے ہیں، اس کا احتجاج ختم ہے. لیکن اگر آج آپ اس کی بات نہیں مانتے، وہ کل اس کے ساتھ رونا بھی شروع کر دے گا. آپ اس کے رونے پہ بھی توجہ نہیں دیں گے، وہ اگلے دن، آگے والے دن کوئی نہ کوئی برتن توڑ کر اپنا احتجاج نوٹ کرائے گا. آپ نے برتن توڑنے پر بھی اس کا احتجاج نہیں سنا، وہ آگے چل کر ماں کی بےزتی کرنے پر بھی تیار ہو جائے گا. ماں کی بےزتی پر بھی اس کا احتجاج نہیں سنا گیا، وہ آگے چل کر باپ کی داڑھی بھی پکڑ سکتا ہے. وہی بچہ اگر کل چھوٹے سے احتجاج پر اس پر توجہ دے دی جاتی، آج وہ باپ کی داڑھی کبھی نہ پکڑتا. اگر اپوزیشن اور اپنی مخالف جماعتوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل پر پہلے سے توجہ دے دی جاتی تو آج آپ کی داڑیاں نہ روتی جاتی. آج اس ایوان میں یہ انداز کبھی اختیار نہ کیا جاتا. اور دوسری بات جناب والا، یہ راستہ دکھایا کس نے؟ آپ ہی کا دکھایا ہوا راستہ ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے ہم ایک دوسرے کے غلط دکھائے ہوئے راستوں پر چلنے کے لیے بڑی تیزی سے دوڑتے ہیں. مجھے یاد ہے پچھلے دور میں جب ہم یہاں تھے تو یہی اپوزیشن کے لوگ، حکومت کے لوگ ان کرسیوں پر تھے. یہاں پر خورشید شاہ صاحب کھڑے ہوا کرتے تھے. وہ کہتے تھے اگر ہم نے غلطیاں کی ہیں بابا تم ہمارے ساتھ وہ کیوں سلوک کرتے ہو؟ ہم نے مانا ہم نے غلطیاں کی ہیں. وہ ان سے کہتے تھے ہماری غلطیاں آپ نے کیوں اپنا لی ہیں؟ اور آج میں ان سے کہتا ہوں کہ کل والی جو غلطیاں ان حضرات کی تھی وہ آپ نے کیوں اپنا لی؟
ہم ایک دوسرے کی غلط باتوں کو اپنانے کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی صحیح بات کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ جناب والا، اس ایوان میں جو کچھ کیا گیا اور جو کچھ اس ایوان میں ہمارے سامنے آیا، وہ تو پھر بظاہر سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ممبران اسمبلی کا ایک باہم اختلاف تھا۔ ایم این اے تھے، قوم کے منتخب نمائندے تھے، چلو میں مان لیتا ہوں یہ بھی بدقسمتی ہے کہ اس کرسی کی سے اسپیکر اور اسی طرح ہمارے ملک کے وزیر اعظم، ہمارے صدر صاحب دوسرے جب بیان دیتے ہیں تو بجائے یہ کہنے کے کہ بڑی شرم کی بات ہے، بڑی ندامت کی بات ہے، تو کہتے ہیں یہ جمہوریت کا حصہ ہے، یعنی لڑنا جمہوریت کا حصہ ہے، یہ پارلیمنٹ کی روایات ہے۔ کون سی پارلیمنٹ کی روایات لڑنا ہے؟ کون سی پارلیمنٹ کی روایات عورتوں کی جو ہے بے حرمتی کرنا ہے؟ کس پارلیمنٹ کی روایات؟ ہم ان روایات کو اپنانا چاہتے ہیں۔ ہمیں شرم و ندامت والی باتوں کی مذمت کرنا چاہیے۔ ہم کہیے کہ ہم ایسی روایات کو نہیں باقی رکھنا چاہتے۔ ہمیں آپس میں یہ احساس ایک دوسرے کو دلانا چاہیے کہ یہ قطعی طور پر یہ روایات ہماری نہیں ہے۔ اگر غلط روایات ہیں ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنے عیبوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ کہیں یہ جمہوری روایات ہیں، یہ ایوان کی روایات ہیں، یہ ملکی روایات ہیں، ہم بجائے اس کے یہ کیوں نہ کہیں کہ یہ غلط چیز تھی؟ اس آئندہ اس کا اعادہ نہیں ہونا چاہیے۔ آئندہ ہم ایک مہذب طریقے سے، ایک اعلیٰ طریقے سے اپنی بات کو پیش کرنے کا انداز ہمیں اپنانا چاہیے۔ تو جناب والا، جو کچھ یہاں ہوا میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں اس کے پیچھے وہ کون سے عوامل کار فرما تھے؟ کیا حکومت کو نہیں پتا تھا کہ کل 14 تاریخ کو صدر مملکت نے یہاں خطاب کرنا ہے؟ کیا حکومت کو نہیں پتا تھا کہ یہاں سفراء بیٹھے ہوں گے؟ کیا حکومت نہیں جانتی تھی کہ یہاں فورسز کے افسران بیٹھے ہوں گے؟ کیا حکومت کو نہیں پتا تھا کہ کل ہم نے اپوزیشن کے سامنے بیٹھنا ہے، کل ہم نے اپوزیشن کے سامنے ایک دوسرے کے سامنے ہم کلام ہونا ہے؟ جب ہر چیز کا پتا تھا تو پہلے سے اختلافات کی جلتی ہوئی آگ پر پٹرول ڈالنے کے لیے کسی بھی ممبر اسمبلی کے محترم قابل احترام بزرگ والد کو گرفتار کر کے ان کی جلتی ہوئی آگ پر پٹرول ڈالنے کا کیا جواب تھا؟ دوسرے لفظوں میں حکومت خود چاہتی تھی کہ جو اختلافات کی آگ چل رہی ہے وہ اور بھڑک اٹھے، غم و غصہ اور آ جائے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر آپ کے والد محترم باحیات ہے، ابھی آپ کے ٹیلی فون آ جائے کہ جناب آپ کے والد محترم کی بے حرمتی کر دی ہے، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مجھے یقین ہے آپ کرسی چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ آپ یہاں سے اٹھیں گے، سب سے پہلے آپ وہاں کی خبر لیں گے اور پھر آپ کہیں گے ہوا کیسے، کس نے کیا، جرات کس کو ہوئی؟ اگر آپ کے اور آپ کے والد کا احترام ہے، آپ کے اور آپ کے متعلقین کا احترام ہے، تو میاں شریف بھی کسی کے والد تھے، وہ بھی کوئی احترام کے قابل تھے۔ اگر وہ اتنے ہی گھرورے مجرم تھے، اگر اتنی ناقابل معافی کوئی شخصیت ہے، تو سوال یہ ہے کہ 3 دن کے بعد بغیر ضمانت طلب کرنے کے، بغیر درخواست دیے، بغیر اپلیکیشن دیے ان کو آپ نے ہاتھ جوڑ کر رہا کیوں کر دیا؟ یہ جو 3-4 دن کا ڈرامہ تھا، آپ ثابت کریں گے کس نے ضمانت کے لیے آپ کو اپیل کیا؟ کسی نے ضمانت کے لیے آپ کو اپیل نہیں کیا۔ اگر اتنا معمولی کیس تھا کہ 3 دن کے بعد ضمانت ہو جانا تھی، اتنا معمولی کیس تھا کہ 3 دن کے بعد انہوں نے گھر چلے جانا تھا، تو یہ 3 دن کے لیے ان کو گرفتار کرنے کا کیا یہی موقع تھا جب صدر مملکت نے قوم سے خطاب کرنا تھا؟ یہ کون لوگ ہیں جو آپ کی صفوں میں گھسے ہوئے آپ سے وہ فیصلے کروا رہے ہیں، آپ کے ذہنوں میں وہ بات ڈال رہے ہیں؟ آج ممبران اسمبلی، ممبران سینٹ پر فراڈ کے مقدمے قائم کیے جا رہے ہیں۔ یہ کون لوگ آپ کے اندر فرادی بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ سے فراڈ کرا رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کو اپنی صفوں سے نکالیے، ایسے لوگوں سے بات کیجیے۔ بہت خوب کہا گیلانی صاحب نے، اگر تلاش کرنے لگیں گے ایک ایک نہیں، آدھے ادھر سے مل جائیں گے، آدھے ادھر سے مل جائیں گے۔ اس طرح تو ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کھایا ہے، ہر ایک کے پیٹ میں کچھ نہ کچھ اترا ہے۔ ہمارے مقدر میں ہر دور میں مارے کھانا لکھا ہے، اس طرح ہر ایک نے کھایا ہے۔ سب کی انویسٹیگیشن آپ ہونی چاہیے، ہر ایک کے علم ہونے چاہیے۔ جناب والا، ظلم ہم نے بھی دیکھے ہے، گیلانی صاحب ہم نے بھی اپنا دور دیکھا ہے۔ آپ جب وزیر اعظم تھے تو آپ بتائیں آپ نے وہاں صاحب کیا کیا؟ یہی ہم آپ سے لڑا کرتے تھے، یہی ہم آپ سے کہا وہ باتیں کی ہم نے وزیر اعظم کے سامنے جو باتیں میں بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اختلاف کی جنگ لڑنے کا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ ہم آپس میں، لیکن سوال یہ ہے ضرورت تھی کہ وہ ہماری جنگ میں مداخلت کریں؟ کو کیسے ضرورت ہوئی کہ وہ آئے اور آ کر دشمنوں کو مارنا شروع کر دیں؟ یہ سوال ہے ہمارا کہ آج بھی جبکہ کوئی پریزیڈنٹ صاحب کا خطاب نہیں ہے، آج میرا شخصی تو اسمبلی میں نہیں آ سکتا،